بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج میں ریکارڈ کر لیں. ہاں بالکل ریکارڈ کر لیں. بلکہ میں ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں، اگر آپ الگ سے ریکارڈ کر لیں اچھا ہے. تو آج میں ایک 1694 میں بینک آف انگلینڈ بنا تھا، اس کی تفصیلات میں بتلانا چاہتا ہوں. اس کے جو بہت ساری اس میں ایسی چیزیں ہیں جو اس کو سمجھنے، وہ پہلا بینک تھا ایک طرح سے. تو بینکنگ کا شروع کیسے ہوئی اور اس کا اچھا. وعلیکم السلام. تو سولہ سو عیسوی میں کوئین الزبتھ نے اپنی سکے خود سے جاری کیے اپنے نام پہ، اور یہ سکے جو ہیں یہ بیس میٹل کے تھے، یعنی سونے کے نہیں تھے بلکہ تانبے کے یا کچھ. تو ان پہ جو قیمت لکھی ہوئی تھی وہ نہیں تھی، اس کی ویلیو نہیں تھی یعنی. تو اس پہ کافی بحث مباحثہ ہوا کہ اور کورٹس میں اس کا چیلنج ہوا ایکشن کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے. اور پھر کورٹس نے کہا کہ نہیں، بادشاہ وقت کو اختیار ہے کہ وہ سکے جاری بھی کرے اور اس کی تعین بھی کرے کہ اس کی کیا قیمت ہوگی. اور یہ ایک قانونی بات ہے، اور یہ بہت اہم بات نقطہ ہے سمجھنے کا، جو ابھی بھی بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ کرنسی جو ہے وہ دراصل سونا نہیں ہے. کرنسی جو ہے وہ صرف ایک قانونی چیز ہے، قانون کے ذریعے سے اس کی ویلیو طے ہوتی ہے، اور حکومت کے اختیار سے، حکومت کے زور سے یہ چلتی ہے. بہرحال یہ بات انشاءاللہ آگے جا کے اور اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی. تو اس بات سے کہ جب کوئین الزبتھ نے اس کو اپنا اختیار بنایا اور دوسروں کو منع کر دیا، تو اس پہ بہت بڑی جنگ ہوئی آپس میں ان کی، جس میں وہ اس وقت جیت گئی. مگر یہ مطلب وہاں کے جو دوسروں کن کو منع کیا اس نے، پہلے کرنسی دوسروں کو، ہاں یعنی کرنسی جو ہے وہ پہلے نظام یہی تھا کہ ہر آدمی اپنے سکے جاری کر سکتا تھا، اور اکثر یہی ہوتا تھا کہ جو پرائیویٹ بینکس ہیں وہ ایک نوٹ جاری کرتے تھے کہ یہ نوٹ جو ہے یہ یعنی اتنا 1 اونس سونے کے برابر ہے، اور ہم یعنی حامل حاضہ کو ہم ایک اس وقت بھی لکھی ہے ہمارے، ہاں وہ نوٹ پہ لکھا ہوتا تھا کہ حامل حاضہ کو ہم ایک درہم سونا دیں گے مطالبے پر. سکراف کیا ہوتا ہے؟ جو زرگر ہوتے ہیں، صراف ہوتے ہیں. اچھا ہاں صراف، ہاں صراف ہی اوریجنلی صراف ہی کرتے تھے. اور ہوتا یہی تھا کہ وہ لوگ اس سے بہت فائدہ اٹھاتے تھے کہ ان کے پاس سونا تھوڑا ہوتا تھا اور نوٹ زیادہ جاری کر دیتے تھے. اچھا. تو ہمیشہ سے ایسا ہی چلتا چلا آیا ہے. اس کے زمانے میں پھر کیا ہوا کہ کرامویل نے ایک ریولوشن لایا یہ 17ویں صدی کے بیچ میں، اور بغاوت کی اور بادشاہوں کو ہٹا دیا. اور اس کے ریولوشن کے پیچھے یہی فائنانسرز تھے، یہ صراف تھے، جنہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ناطقہ بند ہو گیا ہے، ہمارے اختیارات چھین لیے ہیں گورنمنٹ نے. تو انہوں نے بغاوت کروائی، اور کرامویل نے کی بغاوت کامیاب ہو گئی. اور اس میں 2 چیزیں اس کو سپورٹ کیا، یہ پیسے والوں نے، فائنانسیئرز نے. اور اس کو سپورٹ میں انہوں نے 2 شرائط رکھی. ایک تو یہ کہ ہمیں پھر سے آپریشنز کی اجازت ملے گی انگلینڈ میں، جو کہ ہمارا بند ہو گیا تھا کام. اور دوسرے یہ کہ اب سے
پیسے بنانے کا اختیار یعنی کہ جو کہ پہلے بادشاہ کے پاس تھا وہ اب پارلیمنٹ کے پاس ہوگا. پارلیمنٹ پہ ہم زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ واپس آ گئے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ بادشاہ کو تو انہوں نے ہٹا دیا تھا، مگر اب انہوں نے کرامویل کے موت کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک اور جو کنگ چارلز جو ہے جس کو قتل کر دیا گیا تھا اس کے بیٹے کو وہ لائے، کہا کہ ہم تمہیں پھر سے بادشاہ بنا دیتے ہیں، مگر اس کے سلسلے میں ہم تمہیں قرضے دیں گے تاکہ تمہیں پیسہ لو، مگر اس میں اور شرائط رکھی اس پہ. تو بادشاہ کو جب وہ لوگ واپس آئے پاور میں تو اس کو پیسوں کی ضرورت ہوئی، تو انہوں نے اس کو سودی قرضے دیے اور اس کے قرضے میں جکڑ لیا، اور پھر اس سے کہا کہ ایسا کرو کہ تمہیں یعنی ہم قرضے سود پہ تو دیتے ہیں، سود تمہیں اپنا جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم خود ہی ٹیکس ریٹس بھی سیٹ کر لیں گے اور اس کو کلیکٹ بھی کر لیں گے، تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے. تو اس کو بھی قبول کر لیا گیا. تو تقریباً 1690 میں فرانس اور انگلینڈ کی جنگ ہو رہی تھی، تو اس میں فرانس نے انگلینڈ کو ہرا دیا. تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے 12 ملین پاؤنڈز کی ضرورت ہے نئی آرمی بنانے کے لیے، نئے شپس بنانے کے لیے اور فرانس کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو اس نے پارلیمنٹ کے پاس گیا، کیونکہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار تھا کہ وہ پیسے کو جاری کرے. تو پارلیمنٹ نے انکار کر دیا. تو اب وہ مجبوراً اس کے پاس گیا کہ منی لینڈرز کے پاس جو پیسے والے تھے، فائنانسیئرز تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں 12 ملین کا لون دے دیں گے اور ہم اس سے واپس بھی نہیں مانگیں گے، بلکہ 12 ملین کا سودی قرضہ دیں گے، اس پہ تم صرف سود ادا کرنے کے پابند ہو اور اصلی رقم تمہیں واپس کرنی نہیں ہے. سود دیتے رہو اور قرضہ رکھو. ویسے وہ قرضہ جو ہے وہ میعاد کا ہوگا، 5 سال یا 10 سال. میعاد ختم ہوگی تو اگر تم نے سود نہیں پے کیا تو بھی کوئی بات نہیں، ہم اس میں تمہاری اصل میں وہ بقیہ سود کا اضافہ کر کے پھر سے ایک اور 10 سال کے لیے سود جاری کر دیں گے. تو بادشاہ کے لیے تو یہ ایک یعنی مفت کے پیسے اس کے بن گئے. ہاں، اس کے اگینسٹ یعنی ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے اور اس کے بدلے میں تمہیں ہمیں ایک چارٹر دینا ہوگا کہ ہمیں بینک آف انگلینڈ بنائیں گے، اور اس چارٹر میں ہم لوگ سکے جاری کر سکیں گے. سکے کی پشت پہ تمہارا وعدہ ہوگا. بہت یعنی ایک پیچیدہ معاملہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج بھی یہی معاملہ چل رہا ہے اور آج بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تو اب ہم تم کو قرضہ دیتے ہیں. قرضہ کیا ہے؟ ہمارے بینک کے اندر ایک اکاؤنٹ ہے جس پہ تم جب بھی چاہو تم چیک لکھو اور ہم اس چیک کو کور کر لیں گے. تو انہوں نے گویا ایک کھاتہ کھولا اور اس میں لکھ دیا کہ بادشاہ کے پاس 12 ملین پاؤنڈ ہیں، بس اپنے پاس لکھ کے رکھ دیا. ابھی تک کوئی نہ پیسہ نہ سونا، کوئی چیز نہیں بیچ میں. اب بادشاہ جو ہے وہ اگر کسی کو کہے کہ اچھا بھائی میں نے تمہیں 1000 پاؤنڈ دیے، اس نے اب وہ رقم جو ہے وہ جا کے بینک آف انگلینڈ میں اس نے پیش کیا. تو اب جو ہے وہ اس کے لیے یا تو وہ کہیں گے اس سے کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے نام بھی ایک اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور اس میں 1000 پاؤنڈ لکھ دیتے ہیں اور تم جس کو چاہو اس پہ دو. وہ کہے گا نہیں، مجھے سونا ہی چاہیے، ہم اس کو سونا نکال کے دے دیں. تو اب اتنا تو ہوا کہ اس کے آگے یہ ہے کہ بینک کو یہ اختیار ہے کہ وہ سکہ جاری کرے، پیسہ جاری کرے، نوٹ جاری کرے. نوٹ کیا ہے؟ وہ بینک جب کسی کو نوٹ دیتا ہے، کوئی بھی چیز
عموماً وہ قرضے میں دیتا ہے. لوگ اسے آتے ہیں اسے قرضہ لینے, وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس 1,00,000 پاؤنڈ میں نے تمہیں دیا. تو وہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ بینک آف انگلینڈ کی طرف سے ضمانت ہے کہ ہم 1,00,000 پاؤنڈ جو ہے وہ فلاں شخص کو ادا کر دیں گے. اس کے نام بھی ایک اکاؤنٹ کھول دیا انہوں نے اور اس میں 1,00,000 لکھ دیا. ابھی تک سونا کہیں بھی نہیں آیا. اور کہا کہ دیکھو یہ ہمارا جو نوٹ ہے, جب وہ آتا ہے تو اس کو وہ نوٹ دے دیتے ہیں کہ تم سونا کیا کرو گے, اس کو اٹھانا بھی مشکل, بھاری بھی ہے, یہ نوٹ ہے. اور اس کے پیچھے جو ضمانت ہے وہ یہ کہ ہم نے کنگ آف انگلینڈ نے ہم سے قرضہ لیا ہوا ہے, تو وہ قرضہ ہم 5 سال کے بعد ہمیں ادا ہوگا. تو وہ قرضہ جو ہے وہ ہمارا ہے. تو جب یہ بینک یعنی یہ جو نوٹ ہے اس کے پیچھے وہ قرضہ ہے, اس قرضے سے ہم اس کو ادا کر دیں گے. اور یہ بھی بہت سمجھیں گے, یہ 5 سال بعد ہمیں ملے گا. اگر تم اس کو 3 سال بعد ہم سے لوگے تو کوئی بات نہیں, ہم کسی اور سے قرضہ لے کے تمہیں دے دیں گے اور جب ہمیں ملے گا ہم واپس لے لیں گے. تو اس لیے یعنی ہمارا پیسہ جو ہے وہ محفوظ ہے اور ہمارے پاس پیسے ہیں. یہ لوگ فائنانسئرز ہیں, گولڈ تھا ان کے پاس. تو یہ بینک کا کام تھا. اور اس میں پھر یہ ہوا کہ یعنی جو یہ ابتدا ہے جس چیز کو کہتے ہیں فریکشنل ریزرو بینکنگ. ریزرو کہتے ہیں اس سونے کو جو کہ بینک کے پاس پڑا ہوا ہے, اور فریکشن کہتے ہیں یعنی 1/3 یا 1/5 ہے جو نارملی ہوتا ہے. کہ اگر بینک نے 1,00,000 روپیہ کے نوٹ جاری کیے ہوئے ہیں تو اس کے پاس 20,000 روپیوں کا سونا موجود ہے. اور دراصل یہ سونا جو ہے یہ ایک انتظامی امر ہے. سونا اس کے پاس کوئی بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اعتباری چیز ہے. ہاں, اس نے جو ہے وہ اپنے نوٹس جو جاری کیے ہیں اس کے پشت پہ تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کا وعدہ ہے, مگر وہ بادشاہ کا وعدہ بھی ایک دھوکہ ہی ہے, کیونکہ وہ بادشاہ کبھی ادا کرنے والا نہیں ہے. وہ یہ بھی جانتے ہیں, بینک بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے بادشاہ کہ ہمیں یہ پیسہ کبھی بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی. مگر بہرحال تو یعنی یہ ایک طریقے سے ایک دھوکے اوپر دھوکے کے اوپر دھوکہ ہے. ابھی تک ایسے ہی چل رہا ہے ان کا نظام. ابھی تک اسی کی ایک شکل چل رہی ہے, مگر وہ شکلوں میں کافی تبدیلی آئی ہے. مگر یہ یعنی جو بنیادی معاملے کی نوعیت ہے وہ اسی طرح کی ہے. تو بینکاری جو ہے وہ دھوکے کے اوپر دھوکے کے اوپر دھوکہ ہے. تو اب ایک بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ حالانکہ یہ بہت سارے دھوکے پہ مبنی ہے, مگر اس میں ہر پارٹی کا فائدہ ہے. یعنی بادشاہ جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں تو اس کو جنگ لڑنی تھی, اس کے پاس پیسے آ گئے. وہ اچھا لوگ کہتے ہیں, اور لوگوں نے یعنی جہاں سے جس کتاب سے میں نے یہ چیزیں لی ہیں, ایلن براؤن, اس کا یہ کہنا ہے کہ بادشاہ کو خود اپنے نوٹ جاری کرنے, اسی کے وعدے کے اعتبار پہ بینک جاری کر رہا ہے نوٹ. تو اصل میں وہ فائنانسئرز وہ کام کر سکتے تھے جو بادشاہ کر نہیں سکتا تھا. اور وہ یہ ہے کہ اگر بیچ میں کوئی یعنی ہم 5 سال بعد تمہیں سونا دیں گے اپنا جمع کر کے کہیں سے یعنی ٹیکسز ویکسز سے, تو وہ فائنانسئر جو ہے وہ جو بھی سونا مانگے اس کو سونا دے سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس اتنا تھا. اور جب انہوں نے یہ کام یعنی لوگ آئے, سونا مانگا, سونا مل گیا, تو جب کافی انہوں نے سونا دے دیا لوگوں کو تو 2 باتیں ہوئیں. ایک تو یہ کہ لوگوں کو اعتبار ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ جو ان کے جو نوٹ ہے کاغذی وہ واقعی سونے کے برابر ہے. جب اعتبار ہو گیا تو اس کی پھر سونا کو کیش کرنے والے کم ہو گئے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کاغذ کا نوٹ اٹھا کے لے کے چلنا بہت آسان ہے, سونے کو لے جاتے ہیں تو اس کی حفاظت بھی مشکل, اس کو ہر طرح سے اس کے لیے مصیبت. تو اس کے بجائے ہم بینک ہی میں رہنے دیں. تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ وہ پیپر کی کریڈیبلٹی ہو گئی.
اور دوسرے یہ کہ بینک جو ہے وہ اپنی مرضی سے جتنا چاہے جاری کرے. اب وہ آرام سے اس کو بینک کے پاس سونے کی ضرورت کم ہو گئی جب وہ نوٹ کے اندر طاقت آ گئی, اعتبار آ گیا لوگوں کا, تو پھر ان کو سونے کی ضرورت کم ہو گئی. تو اب اس تاریخ سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ ایک ابن خلدون کی جو مارکہ ہے, جو اس نے کام کیا, جو پہلے کسی نے نہیں کیا تھا, وہ یہ ہے کہ اس نے تاریخ میں جو عوامل ہیں جو لانگ ٹرم پہ اس کی تاریخ کی کا رخ کو تعین کرتے ہیں, اس کی تحقیق کی تھی. ورنہ اس کے پہلے بھی اس کے بعد بھی تاریخ دانوں کا یہ کہنا ہے کہ تاریخ کیا ہے, ایک واقعہ ہو, پھر دوسرا واقعہ ہو, پھر تیسرا واقعہ ہو, پھر چوتھا واقعہ ہو, اس سب کی خبر دے دینا, یہ تاریخ ہے. ابن خلدون کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ جو واقعات ہیں ان کے پیچھے محرکات کیا ہیں, اور اس کو دیکھ کے آگے کس رخ پہ معاملہ چلے گا. تو یہاں پہ جو ہے وہ اس کے یہ جو ایک تاریخ ہے کہ پہلے یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا, مگر اس کے پیچھے جو ہے وہ بات وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کوئین الزبتھ نے اپنا اختیار کا دعویٰ کیا اور اس کو حاصل کیا کہ اصل میں بادشاہ کے پاس اختیار ہے پیسہ جاری کرنے کا, اور کسی کے پاس نہیں ہے. اس کے خلاف جو ہے وہ فائنانسئرز ہیں جن کا نام اکثر انہوں نے چھپایا ہے تاریخ میں. کچھ لوگوں کا نام آتا ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ اپنے آپ کو پردے ہی میں رکھتے ہیں. انہوں نے اس اختیار کو حاصل کرنے کے لیے ایک بغاوت کروائی بادشاہ کے خلاف, اور پھر ایک دوسرے بادشاہ کو پھر سے انسٹال کیا. مگر ان سب پروسیس میں پہلے تو جب پہلی بغاوت ہوئی تو بادشاہ سے اختیار لے کے پارلیمنٹ کے ذمے لگا دیا گیا. پھر دوسری بغاوت جب بادشاہ کو پھر سے بٹھایا تو پھر اس کو قرضے میں جکڑ لیا. اس کا اب وہ بادشاہ جو ہے وہ بینک کے حکم پہ چلتا ہے. اور یہ تاریخ کے عوامل آج بھی اسی طرح سے چل رہے ہیں کہ قرضہ دے کر ملکوں کو غلام بنایا جاتا ہے, اور ہم ان کو پالیسیاں بتلائی جاتی ہیں کہ آپ ہم سے قرضہ لیں گے, آپ قرضے کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے, اور آپ جب قرضہ لیں گے تو آپ کو یہ باتیں ہماری ماننی پڑیں گی. آج بھی ہم سب کے سامنے ہو رہا ہے. جی یہ ہمارے ملکوں میں جس طرح IMF کی پالیسیز آتی ہیں, تو یہ جو لوکل بینک حکومت کو قرضہ دیتے ہیں وہ بھی پالیسیز دیتے ہیں حکومت کو؟ نہیں, لوکل بینکس پالیسیز نہیں دیتے ہیں حکومت کو, کیونکہ لوکل بینکس جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے ماتحت ہیں. البتہ وہ بہت سی چیزیں کرواتے ہیں مگر وہ پس پردہ ہوتی ہیں اور وہ دوسرے طریقے سے ہوتی ہیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے اوپر کا ہاتھ کے, یہ میری بات جو ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے یا وہ گورنمنٹ کے تحت ہی ہوتا ہے؟ ہاں, یہ ایک بہت پیچیدہ بحث ہے. عموماً ایسا آیا ہے, یعنی تقریباً 2000 تک ایسا ہی تھا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتا تھا اور گورنمنٹ کے تحت ہوتا تھا. مگر اس کے بعد سے ایک تحریک چلی ہے کہ سینٹرل بینکس کو آزاد ہونا چاہیے, اور یہ ایک بہت پیچیدہ بحث ہے اور اہم بھی ہے. مگر اس وقت ہمارے دسترس پالیسیز دیتا جب قرضہ دیتا نہیں, اسٹیٹ بینک کوئی پالیسی نہیں دیتا. یہ جو آپ نے بیچ میں ایک بات بتائی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ سود ادا کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے, ہم ٹیکسز کے ذریعے وصول کر لیں گے. ٹیکسز کا نظام وہیں سے چلا ہے یا اس سے پہلے بھی کچھ تھا یا کم درجے میں؟ ٹیکسز چلتے تھے ہمیشہ سے, کم درجے میں تھے, یہاں سے پھر زیادہ بڑھنے شروع ہوئے. زیادہ اور کم کا اتنا بات نہیں ہے جتنی اختیارات کی بات ہے کہ کس کے پاس کس چیز کا اختیار ہے. تو ہاں, تو ایک تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اس میں سوال ہوتے رہے ہیں. ہاں, کوئی مسئلہ نہیں مجھے کوئی. تو یہ اختیار تو انہوں نے لے لیا, مگر یہ دیکھنے کی بات ہے اور یہ اہم ہے کہ دونوں کا فائدہ تھا. یعنی بادشاہ نے 12 ملین پاؤنڈ حاصل کر لیا. اچھا, پیسہ کہیں نہیں ہے, یہ بات ہے.
یعنی ان کے پاس ہے تو سونا مگر ان کے پاس اتنا نہیں ہے ملینز، بلکہ کافی تھوڑا سونا ہے، مگر اس تھوڑے سے سونے 1 ملین کا سونے پہ انہوں نے 12 ملین کی عمارت کھڑی کر دی، اور اس کو جائز بھی کر دیا، یعنی جائز اس طرح سے کر دیا کہ ہاں لیگل ٹینڈر تھا، وہ قانوناً اس کو تحفظ حاصل تھا، اور یہ انٹرنیشنل لابی تھی، تو ہے تو ان کے پاس 1 ملین، فرض کریں کہ ان کے پاس 2 ملین کا مطالبہ آ گیا کہ ہاں ہمیں پیسے چاہیے، ہم اکاؤنٹ نہیں لیتے، ہمیں سونا ہی دو، اب ان کے پاس تو 1 ملین ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ ان کے پاس انٹرنیشنل لابی ہے، اور ایسا ہوا کہ اچھا سوئٹزرلینڈ والے فائنانسر سے کہو کہ اچھا ہمیں 1 ملین ذرا بھجوا دو، انہوں نے سونا بھجوا دیا، وہاں قرضے پہ طور پہ دے دیا۔ اب وہ جب دے دیا تو اب وہ لوگ آخر کہاں رکھیں گے اس سونے کو؟ وہ کہیں نہ کہیں جا کے اس کو ڈپازٹ کریں گے، تو انہیں کے پاس واپس پہنچتا تھا۔ لوگ اپنے گھر پہ تو سونا نہیں رکھتے ہیں زیادہ تر، تو جہاں پہ بھی وہ رکھتے تھے الٹیمیٹلی ان کے پاس واپس پہنچ جاتا تھا۔ جب بیسیکلی اعتماد اور غیر اعتمادی کی بات ہے، لوگوں کو اگر ڈر ہوتا کہ ہم پیسے یعنی نوٹ دیں گے اور اس کے سونا نہیں ملے گا، تو پھر وہ جا کے مطالبہ کرتے کہ ہم پہلے پہنچ جائیں تاکہ ہم رہ نہ جائیں، اور جب اعتماد ہوتا تھا کہ وہ 1 ملین پاؤنڈ ہے، وہ جا کے ایکچولی ایسا ہوا کہ انہوں نے سونے کی گاڑیاں جو ہیں وہ اس کا پریڈ کروایا سٹی میں کہ دیکھو ہمارے پاس اتنا سارا سونا ہے، تو اس سے عوام کا کانفیڈنس بحال ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارا کانفیڈنس کا گیم ہے، تو ایک طرف تو یہ ہے، دوسرے ملکوں میں بھی متبادل یہی کام چل رہا تھا، ہر ملک نہیں، ایکچولی یہ پہلا بینک تھا، اس کو دیکھ کے پھر باقی سارے بینک قائم ہوئے دوسری جگہوں پہ۔ تو اب بادشاہ کے پاس تو 12 ملین آ گئے، اور اس سے اس نے آرمی بنائی اور جہاز بنائے اور فرانس پہ فتح حاصل کی، تو یعنی اس کا تو فائدہ ہوا۔ یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے دھوکہ دیا تو بادشاہ کو نقصان ہوا، اور ہم یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بادشاہ کو غلام بنا لیا اسی طرح سے، مگر انہوں نے اپنے مطالب کے لیے تو بنا لیا، بادشاہ کے اپنے مطالب بھی حاصل ہوئے۔ تو یہ ان کے اپنے مفادات کیا تھے؟ بادشاہ کا مفاد تو واضح ہو گیا۔ ان کا مفاد یہ تھا کہ ان کے ہاتھ ایک بہت بڑی مشین آ گئی ہے، جتنے مرضی آئے پیسے چھاپیں۔ اچھا، یہ تو ان کے پاس تو سونے کی کان ہاتھ میں آ گئی، یہ کاغذ چھاپیں اور وہ سونے کے طور پہ تسلیم ہو، گارنٹی بادشاہ کی۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سونا جو ہے، یہ ہمارا جو نوٹ ہے، یہ بادشاہ کی ضمانت پہ ہم دے رہے ہیں، اور بادشاہ کا ہم سے مقروض ہے، اور بادشاہ کا قرضہ تو کہیں نہیں جانے والا، وہ تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے۔ تو پبلک کو اعتبار ہے اس وعدے پہ جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ بہت ہی یعنی حیرت انگیز معاملہ ہے۔ اچھا، اب یہ تاریخ ہے، اس کا اب ایک تجزیہ ہے کہ ہوا کیا، اور جو صورت واقعہ ہے جو بتلائی جاتی ہے وہ کچھ ہے، اور جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے، اور آج بھی یہ چل رہا ہے۔ یعنی جو ہم لوگوں کو بتلایا جاتا ہے کہ بینک کیسے کام کرتا ہے، وہ نہیں ہے جو اس کی اصل ہے۔ جو ہمیں بتلایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بینک جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس جن کے پاس ضرورت سے زائد زر ہوتا ہے وہ جمع کرتے ہیں، پھر وہ اس زر کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ بتلایا جاتا ہے اس لیے کہ جو اصلی بات ہے اس کو چھپایا جائے۔ جو اصلی بات ہے اس میں 2 چیزیں ہیں جو اس تاریخ میں، اب ہم نے تاریخ واقعات بتلا دی، واقعات کے پیچھے کیا محرکات ہیں یہ بتلانے کی کوشش۔ اس میں 2 کانسیپٹس ہیں۔ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں مانیٹائزیشن آف ڈیٹ، یہ آج بھی اسی طرح سے چلتا ہے۔ مانیٹائزیشن آف ڈیٹ کہتے ہیں کہ بادشاہ کا قرضہ تھا 1.2 ملین، اس کو پیسہ بنا دیا گیا۔ اچھا، بینک کے پاس دیکھیں نارملی یہ ہوتا ہے کہ بینک کے میرے پاس 10 ملین سونا ہے پاؤنڈ کا، اب میں نے نوٹ جاری کیے، اور اب میرے پاس 10 ملین ہے، میں 10 ملین کے نوٹ جاری کر سکتا ہوں کہ جو بھی آئے
مجھ سے لے لے، میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، اس میں تو یہ بالکل جائز معاملہ ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا اشکال نہیں۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ میرے پاس 10 ملین سونا تو نہیں، میرے پاس بادشاہ کا وعدہ ہے، اسی بادشاہ کے وعدے کے اوپر میں نوٹ ایشو کر رہا ہوں کہ بادشاہ کا وعدہ میں پورا کر سکوں گا، یعنی آپ مجھ سے یہ نوٹ لے لیں، جب مجھے بادشاہ ادا کرے گا تو میں آپ کو دے دوں گا۔ اب اس میں تو یہ جو ڈیٹ ہے اس کو ہم نے منی بنا دیا۔ اسی طرح سے آج بھی جو گورنمنٹ کا ڈیٹ ہوتا ہے وہی پیسہ ہوتا ہے، اور یہ بہت عجیب بات ہے، اس کو کہتے ہیں ماڈرن مانیٹری تھیوری، اس کو اکانومسٹ تسلیم نہیں کرتے عام طور پہ کہ یہ ہے، مگر حقیقت حال ایسی ہی ہے کہ حکومت جو قرضہ لیتی ہے وہی پیسہ ہے، تو بہت عجیب بات ہے۔ اچھا، اب جو دوسری بات ہے یہاں پہ اس کو کہتے ہیں میچورٹی ٹرانسفارمیشن۔ یہ دو کانسیپٹس ہیں جو سمجھ میں آ جائیں تو پھر آج کی بنکاری کا نظام سمجھ میں آتا ہے، اور اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ میچورٹی ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں کہ میرے پاس میں نے اسی کانٹیکس میں سمجھاتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 ملین کا قرضہ ہے جو مجھے 5 سال بعد بادشاہ ادا کرے گا۔ اب میں نے اس پہ آپ کو میں نے 10 ملین کے نوٹ جاری کر دیے، اب وہ اگر میرے پاس آئے کہ اس کو ادا کریں اور سونے میں ہی ادا کریں، عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ادا کریں تو میں اس کے لیے ایک اور کھاتا جاری کر دیتا ہوں کہ آپ کو، مگر وہ کہے گا نہیں سونے ہی میں ادا کریں، تو اب میں کہتا ہوں سونا تو مجھے 5 سال بعد ملنا ہے، تو آج میں کیا کروں؟ تو میں کسی اور سے قرضہ لے لیتا ہوں کہ اچھا تم مجھے سونا دے دو، اور مجھے جب سونا ملے گا 5 سال بعد تو پھر میں تمہیں ادا کر دوں گا۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ آدمی جس سے سونا لیتا ہے اس سے کہتا ہے 5 سال بعد میں ادا کر دوں گا، کہتا ہے تم مجھے 1 دن کے لیے سونا دے دو، میں کل تمہیں دے دوں گا۔ پھر کل کے دن کی صورتحال کچھ اور ہوگی، یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا سونا لے کے آ جائیں تو میرے پاس ہو جائے، مگر فرض کریں کہ نہیں ہوا، اب میں پھر سے کسی اور سے قرضہ لے لوں گا۔ اس کو کہتے ہیں اوور نائٹ لینڈنگ۔ تو اب میرے پاس فرض کریں کہ میں نے اپنے پاس 0 سونا رکھتے ہوئے، اور یہ بینک آج بھی کرتے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نے 1 لاکھ روپے کا قرضہ مختلف لوگوں کو دے دیا، قرضہ دے دیا، تو اب میں نے سب لوگوں کے، یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے میں نے 1 اکاؤنٹ کھول دیا، آپ کے اکاؤنٹ میں بھی 1 لاکھ ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں بھی، سب لوگوں کے پاس 1 لاکھ ہے، میرے پاس ہے کچھ نہیں۔ اب اور اس طرح سے بہت سارے بینک ہیں۔ اب کیا ہوا کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے پاس 1 لاکھ ہیں، آپ نے چیک لکھے کسی اور آدمی کے نام، فرض کریں فی الحال کہ ساری ٹریڈنگ صرف چیک سے ہوتی ہے کیونکہ اس سے سمجھنے میں آسان ہو جاتا ہے، بعد میں پھر کیش کو بھی بیچ میں لا سکتے ہیں اور اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو فی الحال جو ہے وہ سارے ٹرانسیکشن، سارے ٹریڈ، ساری تجارت جو ہے وہ صرف چیک کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو اب آپ گئے، آپ نے بازار سے، آپ کے پاس 1 لاکھ ہے، آپ نے 50,000 کی کوئی چیز خریدی، 25,000 کا کسی اور کو چیک لکھا، اور اسی طرح سے سب لوگوں نے کیا، میرے بینک نے بھی اور جو باقی 20-25 بینک ہیں ان سب لوگوں نے بھی، تو سب لوگوں نے ادھر ادھر چیک لکھے، سارے جو پیسے تھے وہ ادھر ادھر بٹ گئے۔ اب وہ چیک جو ہے جس نے میں نے 50,000 کا سامان خریدا، میرے جس نے مجھ سے چیک لیا اس نے جا کے اپنے بینک میں ڈال دیا۔ تو اینڈ آف دا ڈے صبح میں سب لوگوں کے پاس 1 لاکھ قرضہ تھا، شام کو کیا ہوا کہ وہ ساری رقم ادھر ادھر ہو گئی، مگر ساری کی ساری چیک ہی کی شکل میں ہے۔ اگر میں میزان بینک ہوں، وہ الفلاح ہے، تو انہوں نے 50,000 کا چیک جو ہے وہ کسی اور کو دیا، اس نے اپنے الفلاح کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا۔ اسی طرح سے ہزاروں لاکھوں کے چیکس جو ہیں وہ ادھر ادھر ہوئے، اینڈ آف ڈے پر حساب ہوتا ہے کہ کس کے پاس کتنا آیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ میرے پاس یعنی ایک آمد ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں نے میرے کچھ پیسہ وصول کیا اور ہمارے اندر ڈپازٹ کیا،
اور بہت سارے لوگوں نے ہمارے اکاؤنٹس پہ چیک لکھ کے کسی اور بینک میں ڈالے، تو پلس مائنس کسی کے پاس زیادہ ہوگا، کسی کے پاس کم ہوگا. میں نے 10 لاکھ کے چیک ایشو کیے تھے، ہو سکتا ہے اینڈ آف دا ڈے میں میرے پاس 12 لاکھ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ 8 لاکھ ہو، اور اسی طرح سارے بینک ہیں. مگر جو نیٹ مقدار ہے وہ تو برابر ہی رہے گی، کیونکہ سارے کے سارے چیکس ہیں. تو اگر میرے پاس کم ہے تو کسی اور کے پاس زیادہ ہے. تو اب اس کو کہتے ہیں انٹر بینک بوروئنگ. اور یہی جو لائبور اور کائبور ہوتا ہے، کراچی انٹر بینک بوروئنگ، تو یہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ جس کے پاس زیادہ ہے اس سے میں کہتا ہوں کہ اچھا تم مجھے قرضہ دے دو. اچھا میں نے جو قرضہ دیا ہے وہ 10% پہ دیا ہے، شرح سود پہ، اور اب میں دوسرے بینک سے لوں گا 5% پہ، تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہے. یعنی 10% کا منافع ہونا تھا، 5% کا منافع ہوگا، مگر نقصان تو نہیں ہوگا. اور اگر کوئی بھی بینک، اچھا فرض کریں کہ پیسے نکل رہے ہیں، جیسا کہ ہو سکتا ہے کہ یعنی بجائے اس کے کہ سارے چیکس ہیں، کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھائی مجھے کیش دو، اور وہ لے کے چلا جائے اپنے گھر میں رکھ لے، تو اب جو ہے وہ ٹوٹل رقم میں تھوڑی کمی آ گئی. تو اس میں صورت میں سینٹرل بینک ذمہ دار ہے کہ وہ، یعنی لینڈر آف دا لاسٹ ریسورٹ کہتے ہیں کہ آخری درجے کا. تو اگر پورے بینکنگ سسٹم میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ادا ہو سکیں، تو ہم سب جا کے سینٹرل بینک سے درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں دیں، اور وہ قانونی طور پہ پابند ہیں کہ وہ ہمیں قرض دیں. تو اب میچورٹی ٹرانسفارمیشن کی کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے 10 سال کا قرضہ دے دیا 1 کروڑ کا کسی بندے کو، میرے پاس 1 پائی نہیں ہے. اب اس کے اوپر میرے اوپر چیکس آتے رہیں گے. آج مجھے 10 لاکھ کا تقاضا آیا، تو وہ میں نے 10 لاکھ قرضہ لے کے اس کو دے دیا، جو بھی تقاضا ہے جیسے آیا. تو یعنی اور وہ 1 رات کے لیے میں نے لیا. پھر اگلے روز کچھ اور تقاضا ہے، وہ بھی میں نے، اچھا 1 رات کے لیے، اگلے دن میں نے واپس کر دیا. ٹھیک ہے، 1 لاکھ کا میں نے قرضہ لیا، اس کو اوور نائٹ بوروئنگ کہتے ہیں. شام کو جب پتہ چلا کہ مجھے 1 لاکھ واجب الادا ہے اور میرے پاس ہے نہیں، تو وہ میں نے بینک سے، سینٹرل بینک سے لیا کہ 1 رات کے لیے مجھے 1 لاکھ دے دو. اب وہ میں نے ادا کر دیا. اب اگلے روز میرا واجب الادا سینٹرل بینک کے نام نے 1 لاکھ ہے. اب وہ میں نے کہا کہ اچھا مجھے پھر سے قرضہ دے دو. عموماً یہ ہے کہ میں نے دوسرے بینک سے قرضہ لیا تھا، پہلے تو ہم لوگ دوسرے بینک سے لیتے ہیں، اور دوسرے بینک کو ہم نے پھر ادا کر دیا اگلے روز. اب اینڈ آف دا ڈے پہ پھر سے حساب ہوا. اب شاید میرا پلس ہو، شاید میرا مائنس ہو. اگر میں پلس ہے تو پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ 1 دن کا قرضہ ادا ہو گیا. اگر مائنس ہے تو میں پھر سے ایک رات کا قرضہ لیا. فرض کریں کہ مجھے ہر روز بغیر فیل کے، مجھے کبھی بھی پلس نہیں ہوتا ہے. 1 کروڑ ہے، وہ آگے 1 کروڑ کیش نکال کے لے گیا، اور اب مجھے کہیں کوئی آمدن نہیں. تو میں نے 1 رات کے لیے 1 کروڑ لیا، اگلے روز واپس کیا، پھر اگلی رات پھر سے 1 کروڑ لیا اور پھر سے واپس کر دیا. تو یعنی مجھے ایک 10 سال کا قرضہ جو ہے وہ 1 دن کے 10 سال کے قرضوں کے برابر ہے. اس کو کہتے ہیں میچورٹی ٹرانسفارمیشن. میچورٹی کہتے ہیں ایک لون کی میعاد کو کہتے ہیں، میچورٹی میعاد ہوتی ہے. تو 10 سال کی میعاد جو ہے وہ، اس کو ہم 1 دن کی میعاد پر تبدیل کر دیا، اور 1 دن کی میعاد کے 10 سال کے قرضے لیے، اور وہ 1 دن کی میعاد کے قرضے، چھوٹے چھوٹے قرضے لے کے ہم نے 10 سال کا مدت پوری کر دی. تو یہ اصل کام ہے بینک کا، کہ ایک بڑی میعاد کے قرضے کو چھوٹی میعاد کے قرضوں سے بدل لینا. اس کو کہتے ہیں میچورٹی. اسی طرح سے بینک کام کرتے ہیں، اور اس میں کام اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم نے 10% پہ قرضہ دیا ہے، اور جو سینٹرل بینک ہے وہ ہمیں 5% پہ قرضہ دیتا ہے، تو کام چلتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بینک جو ہے وہ اپنی شرح بدل دیتا ہے، اور ہم نے 10% پہ قرضہ دیا تھا، اب جو ہے وہ سینٹرل بینک جو ہمیں 13% پہ قرضہ دیتا ہے، تب بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور بینکس کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ تھی 2 باتیں. اب یہ آج کیسے چلا، یہ اس طرح سے یہ سسٹم چلا، ابتدا ہوئی، اور آج بھی اسی کی، یعنی زیادہ پیچیدہ فارمز میں یہی سسٹم چل رہا ہے. سارے بینکوں کا روزانہ حساب ہوتا ہے؟ سارے بینکوں کا روزانہ حساب ہوتا ہے. اچھا، روزانہ پھر قرضے دائیں بائیں ہوتے ہیں؟ ہاں اسی طرح سے ہوتا ہے، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو اسلامی بینک بھی اسٹیٹ بینک سے اسلامی بینک بھی ایسے ہی سود پہ قرضہ لیتا ہے؟ نہیں، اسلامی بینک کا کچھ الگ معاملہ ہے اس معاملے میں.
ایک تو وہ سقوق کی کوشش کرتے ہیں، ہاں میرے خیال میں وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں، ہاں سود پہ قرضہ لیتے ہیں جہاں تک وہ تو بول رہے ہیں کہ ہاں کیا کرتے ہیں، وہ اسٹیٹ بینک جو ہے نا ان کو وہ آ کے انویسٹ کرتا ہے، مزاربت پہ دیتا ہے، ہاں میرے خیال میں اسی طرح کی کوئی شکل اختیار کی جاتی ہے. وہ صرف ڈائریکٹ سود پہ نہیں دیتا. صحیح ہے، اسلامی بینکوں کے لیے انہوں نے ایک شیک نکالی ہوئی ہے. ہاں صحیح ہے. اصل میں جہاں تک مجھے خبر ہے صورت معاملہ بدل دی گئی ہے اور حقیقت معاملہ وہی ہے. اس کو مزاربت کا نام دے دیا. ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. جیسے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں اسلامائزیشن ہوا تھا تو ایک دن میں سارا سسٹم اسلامی بن گیا تھا کیونکہ انہوں نے سود کا نام جو ہے وہ پرافٹ لاس شیئرنگ کر دیا تھا. بس اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور فرق نہیں آیا تھا معاملات میں. تو اسی طرح سے جہاں تک مجھے خبر ہے اور اس کی مجھے پوری تحقیق نہیں ہے کہ اسلامی بینک کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جو باقی بینک کے ساتھ ہوتا ہے مگر نام بدل کے. کیونکہ کوئی سسٹم نہیں ہے بینک کے پاس کوئی اور چیز کرنے کا. اس وقت سسٹم ہی اس طرح سے ہے. کیا جا سکتا ہے، اس کو بدلا جا سکتا ہے مگر بڑی محنت کا کام ہے اور کوئی آدمی اس محنت کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے یہ تو اس نظام کے خلاف کوئی بغاوت نہیں ہوئی آج تک. ہاں اس پہ میری ایک پوری وہ مقالہ ہے جس کو نام ہے دا بیٹل فار دا کنٹرول آف منی. کہ یہ جو ہے دراصل ایک جنگ ہے جس میں، اور اس میں پوری تاریخ میں اس کا یعنی جیسے کہ ہم نے جو ابتدائی شارٹس کے کوئین الزبتھ نے اس کو قبضہ لیا، پھر فائنانس نے اس کے خلاف قبضہ لیا. تو یہ ایک جنگ ہے جو زمانے میں لڑی جاتی رہی ہے کہ کس کے پاس اختیار ہوگا پیسہ جاری کرنے کا. یعنی ہوتا رہتا ہے یہ. ہاں یہ ہوتی رہتی ہے، چلتی رہتا ہے. یہ ایک واقعہ سنتے ہیں ہم بزرگوں سے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے 25 سال قرضے پر گزارا کیا. ایک احباب مقرر کیے ہوئے تھے، ان سے پکڑا ان کو دے دیا، ان کو پکڑا ان کو دے دیا. اس طریقے سے انہوں نے اپنی ایک شخصی معیشت چلائی. صحیح. تو ملک بھی ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے. ملک بھی ایسے ہی چل رہا ہے. ایک بات دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ ابھی جو پیسہ ہے ہاں کاغذی پیسہ یا سکے، وہ جو سکے ہیں اس کی حقیقت حکومت کا قرضہ ہے. تو اس میں اور جو ہمارے پرانے فقہ کی کتاب میں فلوس ہوتے تھے ان میں کیا فرق ہے؟ ہاں یہ فلوس جو ہے وہ الگ چیز ہے. فلوس جو ہے وہ ہے تانبے کے پیسے جس کی یعنی جو لیگل ویلیو ہے اور اس کی جو ایکچوئل ویلیو ہے اس میں فرق ہوتا ہے. یعنی تانبے کی قیمت خود 10 پیسہ اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ قانونی طور پہ یہ 10 روپے کے برابر ہے. تو یہ فلوس یعنی جو سکہ ہے اس وقت 5 روپے کا ہمارے پاس، ہاں جو اس کا دھات کا ہے وہ فلوس. ہاں وہ فلوس ہے. اگر یعنی جو فلوس اور جو اصل کرنسی تھی اس زمانے کی درہم دینار، وہ درہم جو ہے جتنا سونے کی قیمت ہوتی تھی وہی اس کی ایکچوئل فیس ویلیو برابر ہوتی تھی. اور فلوس جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کی ایکچوئل ویلیو اور فیس ویلیو میں فرق. یہ تو وہ بھی تو ایسے ہی ہوتا تھا نا کہ وہ جیسے اب نوٹ آ گیا فلوس کی جگہ کو، نوٹ نے فلوس کو ریپلیس کیا. ہاں یا یہ الگ چیز آئی ہے؟ نہیں ہاں ویسے نہیں، نوٹ الگ چیز ہے دراصل. فلوس مگر یعنی نوٹ فلوس ہی کی طرح کی چیز ہے مگر اس کا کیونکہ ہمارے یہاں تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ مصطفی عثمانی صاحب نے اسلام جدید معیشت تجارت میں یہ لکھا ہے تقریباً کہ نوٹ فلوس کی جگہ اس کو قائم مقام ہو گیا. ہاں تقریباً ایسا ہی ہے کیونکہ یعنی نوٹ کی جو پرنٹڈ فیس ویلیو ہے جو اس پہ لکھا ہوا ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور اس کا یعنی کاغذ کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جیسے ہم نے فلوس کو ایکسیپٹ کیا رکھا پیچھے فقہا نے فقہ کے معاملات میں، تو نوٹ کو بھی ایکسیپٹ کرنے میں تو حرج نہیں ہے. میرا خیال ایسا ہی ہے. میں اس پہ یعنی شریعت پہ نہیں آپ تو خیر نہیں دیں گے مگر حقیقت کے لحاظ سے ہاں میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، یعنی کہ اس کو کرنا ضروری. تو آپ نے جس نے فرمایا نا کہ اس کے پیچھے سونا وغیرہ ہوتا تھا، پھر جو ایک ساری کہانی ہے کہ وہ امریکہ نے انکار کر دیا اور پھر سب نے کہہ دیا کہ اب سونا ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو اب کس بات کی گارنٹی ہے؟ ہاں اب تو آپ نوٹ پڑھ لیں، اس پہ لکھا ہے کہ حامل حاضر کو یہ 10 روپے کے نوٹ پہ 10 روپے ادا کیے جائیں گے. یہی گارنٹی ہے. دے دیجیے ہاں 10 سکے دے دیے جائیں. نہیں اس کو وہی 10 روپے کا نوٹ دے دیا جائے گا. یعنی گارنٹی یہ کہ کاغذ پکڑ گیا تو وہی کاغذ دوسری کھڑکی سے واپس. ہاں بالکل یہی ہے. اس کے معنی دراصل یہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک حکومت کا وعدہ ہے اور بس
یہی وعدہ ہے جو قیمتی ہے، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا۔ تو دراصل یہی بات ہے کہ اصل پیسے کی نوعیت یہ ہے اعتبار۔ اور اس میں ایک اور بات ہے جو ذرا سا زیادہ دقیق تحقیق کرنے والوں نے کہی ہے کہ اصل میں اس کی کوئی نہ کوئی استعمال ہونا چاہیے جو سب لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور اس سے وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس ہے جس کی وجہ سے پیسے میں قیمت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب گورنمنٹ ٹیکس وصول کرتی ہے تو ہر آدمی کے لیے پیسہ لازم ہے ٹیکس دینے کے لیے۔ جب آدمی کے پاس پیسہ لازم ہے تو پھر اس پیسے کی قیمت ہو گئی، کیونکہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو ضرورت ہوگی اس پیسے کی۔ تو جو ماڈرن مانیٹری تھیوری ہے جس کو میں وہ کہتی ہے کہ یعنی عام طور پہ یہ تصور ہے، سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ٹیکس لگا کے پیسے حاصل کرتی ہے تاکہ وہ پیسہ خرچ کرے۔ یہ تصور بالکل الٹا ہے حقیقت سے، کہ گورنمنٹ تو پیسہ جاری کرنے کی مجاز ہے، جتنی مرضی آئے چھاپے، تو اس لیے اس کے اوپر کوئی بجٹ کنسٹرینٹ نہیں ہے کہ اس کو خرچہ کرنے کے لیے پہلے پیسہ کر، بلکہ جب وہ خرچہ کرتی ہے تب لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے، تب وہ ان سے ٹیکس وصول کر سکتی ہے۔ اگر وہ خرچہ نہیں کرتی تو کسی کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تو ٹیکس ادا کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ تو بالکل الٹ معاملہ ہے کہ گورنمنٹ پیسہ پہلے خرچ کرتی ہے، اور گورنمنٹ چونکہ پیسہ کریٹ کرتی ہے، تخلیق کرتی ہے، اس لیے اس کے اوپر وہ بجٹ کنسٹرینٹ نہیں ہے جو عام طور پہ تصور ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پروجیکٹس پہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتی، کیونکہ پہلے اس کو پیسہ بنانے کی ضرورت ہے، اور پیسہ بنانے کے لیے اس کو ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آج ساری دنیا یہ رونا رو رہی ہے کہ کس طرح سے پاکستان ٹیکس بڑھایا جائے تاکہ وہ ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ حاصل کر کے پھر عوام کی فلاح کے لیے خرچ کر سکے۔ یہ بالکل ہی غلط تصور ہے۔ تو یہ جو قیمت ہے پھر جیسے مختلف ملکوں کی کرنسیز کی قیمت مختلف ہوتی ہے، یہ کیوں ہے جب ہر گورنمنٹ؟ یہ بہت اب زیادہ پیچیدہ سوال ہے، اس پہ میرا کئی لیکچرز ہیں، اور انٹرنیشنل ٹریڈنگ سسٹم یہ بہت اہم اور قیمتی سوال ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پھر الگ وقت چاہیے۔ ہاں، آپ نے شروع میں ایک چیز فرمائی تھی کہ سونا کرنسی کوئی تخلیق فطری چیز نہیں ہوتی کوئی بھی۔ ہاں بالکل، سونے کا کوئی کسی چیز سے کوئی تعلق سونا نہیں۔ خلقی سمن ہے، سمن خلقی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مجھے نہیں پتہ، یعنی دراصل بات یہ ہے کہ سونا جو ہے وہ کبھی بھی سٹینڈرڈ نہیں رہا، یعنی پچھلے 400-500 سال سے، جب جس کو کہتے ہیں گولڈ سٹینڈرڈ، اس میں بھی فریکشنل ریزرو ہی بینکنگ تھی، یعنی جو کرنسی ان سرکولیشن تھی وہ اگر 1 لاکھ کی تھی تو سونا صرف 20,000 تھا۔ جب سونے کے ہی سکے چلتے تھے دراہم و دینار، وہ تو بہت کم تھے، اسی زمانے میں بھی فلوس کی ضرورت ہوتی تھی، چھوٹے معاملات کے لیے فلوس چلتے تھے۔ ہاں، نہیں یہ کہا جاتا ہے، مگر مجھے پتہ نہیں ہے کہ حقیقت حال کیا ہے، کیونکہ معاشیات سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیسے کی مقدار جو اکانومی میں ہے وہ اس اکانومی کے حجم کے مطابقت رکھنا چاہیے۔ اگر پیسہ کم ہو جائے گا اور تو پھر اکانومی بڑھ نہیں سکے گی اس مقدار سے زیادہ، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو اکانومی کی رفتار ہے اور جو پیسے کی رفتار ہے وہ آپس میں مناسبت نہیں رکھتے، تو اگر آپ نے ایکسٹرا پیسہ بنانے کی اجازت نہیں دی تو پھر وہ ریسیشن اور ڈپریشن آ جاتا ہے، اکانومی جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ چنانچہ ہر زمانے میں اس کی ضرورت رہی ہے کہ پیسے کی مقدار کو تیزی سے بڑھایا جا سکے اکانومی کے مطابق۔ اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی کا لیول بڑھنا یہ ایک فطری چیز ہے، بڑا کرے گی۔ اگر اکانومی کا حجم اور پیسے کا حجم برابر ہو تو مہنگائی نہیں ہوتی۔ مہنگائی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے پیسے کے حجم اکانومی کے حجم سے زیادہ ایکسیڈ کر جائے، یعنی آپ کے پاس ایک افراط زر ہو جاتا ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی، تو آپ کے پاس جتنے گڈس ہیں اور اتنے ہی پیسے ہیں تو پھر پرائسز میں کوئی فرق نہیں، وہ ڈیولپمنٹ بھی تو نہیں ہوگی، بڑھوتری نہیں ہوگی۔ ہاں، یعنی جب اگر اکانومی بڑھ رہی ہے تو آپ کے پیسوں کو بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھانا پڑے گا۔ ہاں، اور وہ اگر سونا ہے تو پھر وہ فکسڈ ہے، اس لیے وہ بڑھ نہیں سکتے، تو اس لیے اکانومی میں پھر ریسیشن آ جاتا ہے۔ یہ جو گورنمنٹ کریٹ کرتی ہے کرنسی، ہاں، اس پہ کیا بین الاقوامی طور پر پابندی بھی ہوتی ہے کہ ایک حد سے زیادہ نہیں کرنی؟
جس طرح ہاں اب یہ جو ہے دراصل نوٹ کتنے چھاپ سکتا ہے اپنے نوٹ, اس پر کوئی پابندی ہے؟ بیلنس کرنا اس پر IMF پابندی لگاتا ہے, ورنہ پابندی نہیں ہوتی ہے اصل میں. پابندی نہیں, تو پھر بیلنس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. ہاں ہاں بالکل. اسٹیٹ بینک اور سینٹرل بینک ساری دنیا میں ان کے چارٹر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے کو اسی معیشت کی رفتار سے بڑھانا ہے, تاکہ دو چیزیں نہ ہوں, دو کام ہوتے ہیں سینٹرل بینک کے. ایک تو یہ ہے کہ انفلیشن نہ ہو. انفلیشن اس وقت ہوگا اگر آپ پیسے کی رفتار کو زیادہ تیزی سے بڑھائیں گے. اور دوسری یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ نہ ہو اور بے روزگاری نہ ہو. بے روزگاری اس وقت ہوگی اگر آپ پیسے کی رفتار کو کم تیزی سے بڑھائیں گے اور معیشت آگے بڑھے گی, تو پھر بے روزگاری پیدا ہو جائے گی, کیونکہ جتنی یعنی اکانومی کی جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے پیسے سے, تو پھر لوگ یعنی جاب سے فارغ کر دیے جائیں گے کیونکہ ان کے پیسہ نہیں ہوگا ان کو ادا کرنے کے لیے. تو یہ یعنی کینزین اکانومکس جو ہے وہ ایگزیکٹلی اسی چیز کا نام ہے کہ پیسے کو آپ کو ایگزیکٹلی جو اکانومی کی ضرورت ہے اس کے مطابق رکھنا ہوتا ہے. اگر اس سے آپ زیادہ بڑھا دیں گے تو انفلیشن ہو جائے گا, اور کم کر دیں گے تو ان امپلائمنٹ ہو جائے گا. اور اسٹیٹ بینک کا عموماً یہی کام سمجھا جاتا تھا کہ اس کو پیسے کو بالکل صحیح مقدار پہ رکھے تاکہ نہ انفلیشن ہو نہ ان امپلائمنٹ ہو. مگر اس کے آگے پھر بہت لمبا چوڑا یعنی کینزین اکنامکس کو سے انکار کر دیا گیا, پھر شکاگو اکانومکس آئی, پھر بہت سارے اور اسکولز آف تھاٹ ایمرج کیے. مگر بنیادی طور پہ جو کینزینز والوں کی بات ہے وہ صحیح ہے, مگر اس میں کچھ مزید پیچیدگیاں ہیں جو یہ جو نوٹ کے خدا نہ خواستہ مثلاً ہمارے معاشیت کے کہتے ہیں کسی دن اس کی ویلیو ختم کر دی جائے, لوگ کہ ہم نہیں اس کو تسلیم کرتے, جیسے کچھ اس طرح کے معاملات پہلے ہوئے بھی ہیں. ہاں ہاں تو کیا ساری معیشت ہی ادھر الٹ جائے گی؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے. اور اصل میں سکے کی قیمت جو ہے وہ حکومت کی ساورینٹی یعنی کی اتھارٹی کی بیسس پہ سیٹ ہوتے ہیں. اگر حکومت کہتی ہے کہ بھائی یہ زر وہ ہے کیا کہتے ہیں لیگل ٹینڈر ہے, تو آپ کو مجبوری ہے کہ آپ اس کو قبول کریں. تو جب یہ مجبوری ہے اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے کئی پرائسز سیٹ ہوتی ہیں, تو وہ ایک یعنی یہ بھی ہے نہیں کہ یعنی مثلاً تیل کی قیمت سیٹ ہے اور آٹے کی قیمت سیٹ ہے اور بہت ساری قیمتیں حکومت کی طرف سیٹ ہیں. تو اس لیے آپ ہر چیز کی قیمت آربیٹریلی نہیں طے کر سکتے ہیں کیونکہ ان سے مناسبت رکھنی پڑتی ہے. اس لیے جب حکومت نے بعض چیزوں کی قیمت سیٹ کر دی اور اس کو لیگل ٹینڈر بنا دیا, تو پھر پیسے کی ویلیو سیٹ ہے. اگر حکومت کی اتھارٹی چلی جائے تو پھر, اور ایسا ہوتا ہے یعنی جیسے کبھی کبھی سول وار ہو رہی ہے تو اس میں اس قسم کی سچویشنز ارائز کرتی ہیں کہ حکومت کے سکے کی کیا ویلیو ہے. اگر یہ حکومت آگے بیٹھ ہی گئی اور دوسری حکومت آ گئی تو پھر اس کی کیا ویلیو ہوگی. تو اس زمانے میں پھر بہت اس قسم کے زمانوں میں پھر بہت گڑبڑ شڑبڑ ہوتی ہے. حکومت خطرے میں آئی تو کرنسی خطرے میں آ گئی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, جیسے افغانستان میں ہوا. ہاں ہاں بالکل ایسے ہی ایسے ہی. یہ جو آج کل کرپٹو کرنسی کا کانسیپٹ ہے وہ یہ کیا فراڈ ہے یا کیا ہے یہ کیا؟ ہاں یہ فراڈ ہے, مگر اس کی تفصیل الگ سے ہے اور اس میں نے کئی مضامین بھی لکھے ہیں. میرے 3-4 مضامین ہیں اس پہ, مگر ہاں انگریزی میں خیر اس کا ترجمہ کروانا چاہیے. کوئی لیکچر نہیں ہے لیکچر اردو میں نہیں ہے مگر. ٹھیک ہے اتنا کچھ کافی ہے ایک دن کے لیے. کرپٹو کرنسی یہ صرف فرما دیجئے کہ یہ تخلیق کو یعنی اس کا فائدہ پیچھے کس کو ہوتا ہے؟ ہاں تو اس میں ایک بات بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ کون ہے جو پیسہ بنا سکتا ہے. یہ اصل بنیادی سوال ہے ہر وقت پوچھنے کا. تو اگر حکومت پیسہ بناتی ہے تو حکومت کا فائدہ ہوتا ہے. اس وقت جو ہے وہ حکومت کو پابند کر دیا کہ تم پیسے مت بناؤ. چنانچہ آج کل جو بینکرز ہیں وہ مزے اڑا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس تخلیق زر کا طاقت ہے. تو کچھ اور لوگ ہیں جو بیچ میں آنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی تخلیق زر کی طاقت ملے, تو یہ کرپٹو والے ہیں. تو کرپٹو والوں کا فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جن کے پاس کمپیوٹرز ہیں اور یہ ٹیکنالوجی ہے, تو وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے. اگر ہمارے پاس ہم ایک نئی کرنسی انٹروڈیوس کریں جس کو کہیں کہ ہم لیبر بیکڈ کرنسی یا آئل بیکڈ کرنسی, تو مسلمانوں کے پاس پھر اس سے کچھ فائدہ پہنچنے کی امید ہے. اور بھی بہت سی کرنسی ایسی کرنسی بنائیں جو کہ اس چیز میں ہو جو ہمارے پاس ہے. ہاں جب تک ہم غیروں کو طاقت دیتے رہیں گے تو چاہے وہ
سائبر کرنسی میں رشا والے بہت آگے ہیں تو ان کو فائدہ جائے گا، جو بنا سکتا ہے اس کا فائدہ. اس کی بیس پہ صرف ٹیکنالوجی ہے یہ کرپٹو؟ ہاں، اس کے یعنی کمپیوٹرز چاہیے اس کے پاس بہت پاورفل اس کو بنانے کے لیے. جس طرح سے سونے کی کرنسی ہے تو جس ملک میں سونے کی کانیں ہیں وہ فائدے میں ہے، تو اسی طرح سے یہ سائبر کرنسی ہے. یہ سب بنیاد یہ کہ پیچھے بیس کیا ہے اس کرنسی کی؟ نہیں، بیس تو کوئی نہیں ہے. اچھا، سائبر کرنسی کے پیچھے تو کوئی بیس نہیں ہے. وہ تو بالکل واضح مثال ہے کہ بیس کی ضرورت نہیں ہے. سائبر کرنسی کی رشیا میں زیادہ چلتی ہے؟ نہیں، اس کے لیے کمپیوٹرز چاہیے اور کمپیوٹر ایکسپرٹس رشیا کے پاس بہت زیادہ ہیں، اور ممالک میں بھی، امریکہ میں بھی بہت ہیں اور یورپ میں بھی بہت ہیں. اس لیے مگر بات یہ ہے کہ یہ ان کی اندرونی جنگ ہے. یعنی وہ سائبر کرنسیز جو ہے وہ ایک ایسے طبقے کو طاقت دے گی جو اس وقت اتنا طاقت نہیں رکھتا ہے بنسبت فائنانسیئرز کے، جن کے پاس پیسہ ہے. تو فائنانسیئرز کو ڈر ہے کہ یہ ہم سے یہ طاقت لے کے ایک اور طبقہ ہماری ہی سوسائٹی میں لے جائے گا. تو یہ ان کی ایک اندرونی جنگ ہے جس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے سائبر کرنسی سے. لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں. ہاں بالکل نہیں، آپ اس کو بالکل ہی ناجائز رکھیں، اور یہ ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کسی قسم کا. کہتے ہیں کہ اس میں ڈیفالٹر ہونے کے زیادہ چانس ہیں کہ پیچھے بالکل کچھ ہے ہی نہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اس کی پرائس بہت زیادہ فلکچویٹ کرتی ہے کیونکہ اس کا کوئی اینکر نہیں ہے، کوئی اس کا بنیاد نہیں ہے. ہر چیز کی ویلیو کا کوئی اینکر ہوتا ہے کہ اس پہ وہ اینکر لیس. ہاں اینکر لیس.